الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے قرآن اور سنت کی روشنی میں حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 تلاوت کی ہے. اسی آیت کی روشنی میں چند معروضات عرض کروں گا اور آپ کی انتہائی توجہ کا طلبگار رہوں گا. دوستو، آیت کا پس منظر یہ ہے کہ مملکت عرب سعودیہ میں آج بھی وہ علاقہ ہے نجران. نجران سے 60-70 عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے آیا تھا. ان میں ان کے بڑے بڑے پادری تھے، ان کے مذہبی رہنما تھے، ان کے خادم تھے. یہ وفد ابھی پہنچا نہیں تھا کہ اللہ نے سورۃ آل عمران کی 96 آیات اتار کے ان کے جواب پہلے ہی سے بتا دیے. ایک ایک شبے کا رد کیا ہے. میں اس تفصیل کو چھوڑتے ہوئے اس آیت کی بات کرتا ہوں کہ انہی پادریوں میں سے ایک تھا عبد المسیح. اس نے بحث کرنی تھی. اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ شریک تھا، وہ ان پڑھ تھا. چلتے ہوئے کہیں گھوڑے کو ٹھوکر لگی، وہ نیچے گرا.
تو عرب کے ہاں یہ عادت تھی، جب بندے کوئی تکلیف میں مبتلا ہوتا یا گرتا، ٹھوکر لگتی، تو جو شخص اس کو سب سے برا لگتا اس کو بددعا دیتا. تو وہ گرتے ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دی، کیونکہ آپ ہی مناظرے کے لیے رہے تھے. جب بددعا دی تو بھائی نے فوراً اسے ڈانٹ دیا، خبردار ایسے کلمات کہیے، آپ کو معلوم نہیں کہ وہ سچا رسول ہے اور سچے پیغمبر کے خلاف جو بددعا ان کو دیتا ہے تو وہ بددعا اسی پہ پڑتی ہے. بھائی نے کہا پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ سچا بھی مانتے ہو اور مناظرے کے لیے بھی جا رہے ہو، سچا بھی مانتے ہو اور ان سے لڑائی جھگڑے کے لیے بھی جا رہے ہو. تو اس وقت یہ بول پڑا، کہنے لگا بات تو ایسے ہی ہے کہ وہ رسول سچا ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، یہ وہی پیغمبر ہے، لیکن اگر ہم ان کو مان لیں تو حاکم وقت کی طرف سے جو ہمیں ملنے والی مراعات ہیں، جو فنڈ ہیں، جو پیسے ہیں، جو دولت ہے، یہ جو عہدے ہیں، یہ جو ہم بٹور رہی ہیں تو سارا خاک میں مل جائے گا. قرآن مقدس نے اس بات کا جواب 2 جملوں میں دیا، 2 آیتوں میں، ایک گزشتہ جمعہ اور ایک آج. فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، میرا پیغمبر کہہ دیجئے اللہم مالک الملک، اے بادشاہیوں کے بادشاہ، اے بادشاہیوں کے مالک، سلطنتوں کے مالک، مالک الملک، اے ملکوں کے مالک اور اختیار رکھنے والے، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے. تُولِجُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، تو تولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور رات داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو ہی نکالتا ہے زندے کو مردے سے. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو ہی نکالتا ہے مردے کو زندے سے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ آیت ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ ہم سے عہدے چلے جائیں گے؟ ہم ایمان لائے، ہم نے نبی کی تصدیق کی، یہ دولت ہم سے چلی جائے گی؟ آپ میرے پیغمبر ان کو بتلا دیجئے کہ یہ بادشاہیوں کا مالک اکیلا اللہ ہے. وہ جسے چاہتا ہے بادشاہیاں دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے. ہاں، صبح کے تخت نشین شام کو ایک شعر ہے میرے ذہن میں تھا، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے. ہاں، صبح جو تخت پر بیٹھا ہوتا ہے شام کو وہ تختہ دار پہ ہوتا ہے. صبح جو بادشاہی کے تخت پر ہوتا ہے شام کو وہ جیل میں ہوتا ہے.
صبح کو جو قاضی القضات ہوتا ہے لوگوں کے موت کے فیصلے سناتا ہے، وہ شام کو خود روڈوں کے اوپر انصاف کا طلبگار پھرتا نظر آتا ہے۔ ایسا ہے، قُلِ اللہم مالک الملک، لیکن ہری پور والو انداز آیت میں تبدیل کر دیا، دعا کا انداز بتلا دیا۔ کیسا انداز؟ جس کو دعائیہ انداز کہتے ہیں۔ قل، میرے پیغمبر کہہ دیجئے، اللہم مالک الملک، اے اللہ۔ اللہم کا معنی ہوتا ہے اے اللہ۔ یہ لفظ بنایا ہے یا اللہ سے۔ کس سے؟ یا اللہ سے۔ تو یا کے اندر دو حرف ہیں، ایک یا اور ایک الف، اس کی جگہ آخر میں دو میم لے آئے اور ان کو مدغم کر دیا، تو کیا بن گیا؟ اللہم، اے اللہ۔ اور یہ ایسا لفظ ہے، ہری پور والو کیا یاد رکھو گے؟ نظر بن شمیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس بندے نے اللہ کی بارگاہ میں اللہم کہہ کر دعا کی، گویا کہ اس نے اللہ کے تمام اسماء الحسنہ کے ذریعے دعا مانگی ہے۔ گویا کہ اللہ کے سارے نام ذکر کر کے اس نے دعا مانگی۔ تو دعائیہ انداز، قل کہہ دیجئے، اللہم مالک الملک، اے اللہ مالک الملک، ملکوں کے مالک۔ کس کا مالک؟ ملک، بادشاہت، سلطنت، اور مالک اللہ، مالک الملک، اے ملکوں کے مالک۔ تو ساری کائنات میں جتنے ملک ہیں، تمام کی تمام ملکوں کا مالک اللہ ہے۔ مالک الملک، اے ملکوں کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے۔ میں نے آیتیں اکٹھی کی ہیں، ذرا آپ سنتے جائیے۔ اللہ کیسا مالک ہے، اللہ اکبر۔ ذرا قرآن سنتے جائیے۔ فرمایا سورۃ المائدہ میں، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَوَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر آپ کو قرآن فرمایا للہ ملک السماوات والارض، خاص اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت، سلطنت آسمان و زمین کی، وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان ہے، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری آیت پڑھنے لگا ہوں سورہ مائدہ کی، فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان و زمین کی، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسی کے پاس پلٹ کر جانا ہے۔ تیسری آیت پڑھنے لگا ہوں سورہ مائدہ کی، فرمایا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ تیسری چوتھی آیت پڑھنے لگا ہوں، فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ سورۃ نور، ان ساری آیتوں میں فرمایا آسمان و زمین کی سلطنت کس کے لیے ہے؟ اور اگلی آیت سورۃ شورا کی پڑھنے لگا ہوں، فرمایا للہ ملک السماوات
والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی. یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا. جب آسمان و زمین کا اکیلا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو پھر فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے، لڑکیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے بانچ بنا دیتا ہے، تالا لگا دیتا ہے. کائنات کے سارے ڈاکٹر، طبیب اور منتر اور تعویذگار پھر اسے کچھ نہیں دے سکتے. جسے بانچ میرا رب بنا دے. تو سچ بتاؤ ہری پور والو، بیٹے اور بیٹیوں کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. جسے چاہے دے دے، اور جس سے نہ دے اسے کوئی دے نہیں سکتا. لوگوں کا ذہن تو یہ ہے فلاں جگہ مداری بیٹھا ہے وہ بیٹے دیتا ہے، فلاں جگہ بیٹھا ہے وہ بیٹیاں دے رہا ہے، فلاں جگہ بیٹھا ہے. نہ میرا دوست، ان کے ہاتھوں لٹنے کی ضرورت نہیں. قرآن سمجھ لے، قرآن نے کہہ دیا بیٹے بیٹیاں دینے کا اختیار میرے پاس ہے. جسے چاہوں دونوں دوں، جسے چاہوں لڑکیاں دوں، جسے چاہوں لڑکے دوں، جسے چاہوں کچھ نہ دوں. کسی پنجابی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، کتیاں نوں بچے کون ہے دیندا، جڑی ٹر دیئے لا کے قطارا. مرغی کس پیر دا ڈیوا نہیں بالیا، بچے مل گئے بے شمارا. آپ نے کبھی دیکھا ہے ان کتے اور کتیوں کو بچے کون دیتا ہے؟ مرغی جب چلتی ہے درجنوں چوزے اس کے پیچھے جا رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جی صبح صبح کڑک 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 مرغی جا رہی؟ کدھر جا رہی ہے؟ میں تعویذ لینے جا رہی ہوں جی. قرآن تو صاف کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض. سوچتا ہوں کبھی نہ دے تو 120 سال ہو گئی ہے. کتنی؟ 120 سال ہو گئی ہے. اللہ کا پیغمبر روزانہ آنسو بہا کے کہتا ہے رب لا تذرنی فردا، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ. کبھی کہتے ہیں اللہ رب ہب لی من الصالحین. کبھی کہتے ہیں اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن نا امید نہیں ہوا ہوں. جب جوانی تھی بیوی جوان نہیں دیا، اب جب بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے ہیں، بدن لڑکھڑانے لگا، تو میرے مالک نے آواز دی میرا زکریا میں اب بیٹا دینے لگا ہوں. تو پہلے خود ہی دعا کی، ابھی خود ہی تعجب میں کہتے ہیں اللہ کیسے بیٹا ہوگا؟ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں. وَامْرَأَتِي عَاقِرَةٌ، اور میری بیوی بھی بانچ ہے. تو جواب کیا آیا؟ کذالک، یہی تیرے رب کا کمال ہے. اللہ اکبر. ایسے ہی ہوگا. عام اردو میں معنی اس کا کیا جاتا ہے کذالک، یعنی ایسا ہی ہوگا. اور مولانا حسین علی الوانی رحم اللہ فرماتے ہیں یہ کاف تشبیہ کا نہیں کمال کا ہے. کذالک، یہی تیرے رب کا کمال ہے کہ سارے اسباب ختم ہو جائیں، وہیں سے عطا کرنے والا کون ہے؟ تو فرمایا للہ ملک السماوات والارض. سورۃ الجاسیہ پڑھنے لگا ہوں. للہ ملک السماوات والارض ویوم تقوم الساعۃ یومئذ یخسر المبطلون.
سورۃ الفتح پڑھنے لگا ہوں۔ للہ ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وکان اللہ غفور الرحیم۔ آسمان و زمین کا مالک اللہ، اس کی بادشاہتوں کا مالک اللہ۔ فرمایا جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا، جسے چاہوں سزا دوں، مجھ سے پوچھنے والا۔ یہ بھی قرآن کہتا ہے، سنیے ذرا۔ فرمایا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، لا یسأل عما یفعل، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس سے نہیں پوچھا جا سکتا عما یفعل، کہ وہ کیا کرتا ہے۔ جو کچھ اللہ کر رہا ہے کسی میں جرت نہیں کہ پوچھے یہ کیوں کر رہا ہے۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں یسألون، ان سے پوچھا جائے گا، سب سے باقی سے پوچھا جائے گا آپ نے کیوں کیا، کیسے کیا۔ رب سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ تو ہری پور والوں میں نے آیت پڑھی قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ، کہہ دے میرا پیغمبر اے میرے اللہ مالک الملک، ملکوں کے مالک، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، کسی کو بادشاہت دے دیتا ہے۔ مثلا نمرود کو بھی بادشاہت تھی، وہ مست ہو گیا، کیا اتنا مست ہو گیا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سامنے کہنے لگا انا احیی و امیت، میں زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ البقرہ 258 میں قرآن کہتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے اللہ کے ابراہیم خلیل اللہ سے جھگڑا کیا اس کے رب کے بارے میں؟ اور کیوں جھگڑا کیا؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی۔ اللہ نے بادشاہت دی، وہ کہنے لگا کہیں میں حقیقی ہو گیا ہوں۔ تو پھر اللہ نے کیا کیسے؟ اسی تخت پر بٹھا کے ذلیل کر دیا۔ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے بادشاہت اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی دی، لیکن قربان جاؤں سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کیسی تھی؟ جب داؤد علیہ السلام وفات پا گئے، سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، التجا کرتے ہیں میرے سامنے رب کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت صاد آیت نمبر 35، کہنے لگے رب اغفر لی وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، وَهَبْ لِي مُلْكًا، اور مجھے ایسی بادشاہت دے دے کہ لا ينبغی لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، میرے بعد کسی کے مناسب نہ ہو، اللہ ایسی بادشاہت دے دے۔ فرمایا ٹھیک ہے میرا پیغمبر دیتا ہوں، ایسی بادشاہت جو نہ پہلے کسی کو ملی ہوگی نہ بعد میں۔ انسانوں پہ تو بادشاہت سارے ہی کرتے ہیں، لیکن حیوانات پہ، جنوں پہ، پرندوں پہ، وحشیوں پہ، اللہ اکبر، ہوا پہ بادشاہت، اللہ غدوہا شہر ورواحہا، اللہ صبح کا سفر، صرف صبح کا سفر، یعنی صبح چلتے دوپہر کا کھانا کھاتے کہیں تو کتنا سفر طے کرتے؟ اس وقت میں 1 مہینے کا سفر، پچھلے پیر سفر کرتے
تخت پر بیٹھ کے نہ پیٹرول ہے، نہ ڈیزل ہے، نہ پائلٹ ہے، نہ کوئی خطرہ ہے، بیٹھ کے اوپر ہیں جیسے جا نماز پہ بندہ بیٹھا ہو، جا رہے ہیں بغیر کسی خطرے کے، اتنا سفر طے کرتے ہیں۔ یہ کس کے تصور میں ہے؟ اللہ۔ یہ دینے والا کون ہے؟ ادھر ایک بات رک کے آگے بڑھتا ہوں، مسند احمد کی ایک حدیث سنا لوں۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، جبریل آ گئے، جبریل بھی بیٹھے ہیں، فوراً دروازہ کھلا آسمان کا، ایک فرشتہ اترا، جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو یہ فرشتہ آیا ہے یہ کبھی نہیں آیا اس سے پہلے، یہ کبھی نہیں آیا۔ اچھا کیا کہنے آیا؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو نبی اور بادشاہ بنا دوں۔ کیا؟ نبی اور نبیًا ملکاً، اور اگر آپ چاہیں تو عبداً رسولا، میرا بندہ اور میرا رسول بنے۔ کیا پسند کرتے ہیں؟ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ تواضع، کیا؟ عاجزی، تواضع۔ تو نبی علیہ السلام کہنے لگے سن لیجئے فرشتے، میرے رب سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول بننا پسند کرتا ہوں۔ اللہ کا بندہ۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ۔ ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے قرآن کیا کہتا ہے، سنتے جائیے۔ آج بادشاہیاں میرا اللہ دیتا ہے، مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بھی اللہ، اور قیامت میں میرا رب پوچھے گا لمن الملک اليوم، سورہ غافر، لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے، کس کی سلطنت ہے آج؟ کوئی نہیں بولے گا، اللہ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے، القہار جو غالب ہے۔ سن لیجئے قرآن کیا کہتا ہے، سورت کا نام سورت یاسین، آیت 82-83 میں قرآن کیا کہتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ میرے رب کی شان تو یہ ہے جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے، کن، ہو جا، فیکون، دیر بھی نہیں لگتی، ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ذرا آگے سن لیجئے، فرمایا فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، فَسُبْحَانَ الَّذِي، پس پاک وہ ذات، بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز کا اختیار ہے، ملکوت کل شیء وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 84 میں قرآن کہتا ہے میرا پیغمبر ذرا ان مکے کے مشرکوں سے بھی پوچھ لیجئے، قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، کس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے۔ کتنی جامع آیت ہے، کتنا آپ کا عقیدہ پختہ کرتی ہے۔ یہ آیتیں پڑھتے ہوئے بھی ایک بندے کو سمجھ میں نہ آئے
کہ بادشاہیاں دینے والا کون ہے، ان ملکوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ جب لینے پہ آتا ہے بس ایک ہی پھیری میں سب کو یوں ہٹا دیتا ہے، نئی مخلوق دلے آتا ہے۔ ہم نے دیکھے ہیں یہ 2005 میں جب زلزلہ آیا، ملیا میٹ کر دیا، نئی مخلوق۔ سیلاب میں سینکڑوں بہہ گئے، نئے آئیں گے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے اللہ سے؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ او وسط سلطان ہر چے خواہد آنکھنت، او وسط سلطان ہر چے خواہد آنکھنت، عالم را درد میں ویران کند۔ وہ تو ایسا بادشاہ ہے جو چاہے کرتا ہے جہاں کو لمحوں میں ویران کر دیتا ہے، تو وہی بادشاہیوں کا مالک ہے۔ قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے اے ملکوں کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، جسے چاہے چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جسے چاہے عزتیں دے دیتا ہے۔ ایک امام ہے، اللہ پاؤں سے بھی لنگڑے ہیں، آنکھ سے بھی، ایک آنکھ میں خرابی ہے، رنگ اتنا سیاہ ہے کہ جتنے بال کالے ہوتے ہیں، بال گنگریالے، ہونٹ موٹے، اور بیٹھے کعبۃ اللہ میں حرم کے سامنے ہیں اللہ، اور ہیں بھی عورت کے غلام تھے۔ خلیفہ وقت عمرہ کرنے طواف کرنے آیا، آگے خلیفہ ہے، پیچھے دو بیٹے ہیں، دونوں بیٹوں نے بھی احرام پہنے ہوئے ہیں، آگے خلیفہ اور پیچھے دو بیٹے ایسے جا رہے ہیں جیسے چاند کے پیچھے ستارے جا رہے ہوتے ہیں، یہ حال ہے۔ لیکن جب بادشاہ کی نظر پڑتی ہے کہ وہ شخص بیٹھا ہے اور اس کے پیچھے، پیٹھ کے پیچھے سینکڑوں لوگوں کا ہجوم ہے، سارے اس کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت سلام پھیریں گے، ہم مصافحہ کریں گے۔ بادشاہ بھی آ کے بیٹھ گیا، یہ کون ہے؟ جب بیٹھے، سلام پھیرا اس محدث نے، سلام پھیرتے بادشاہ بھی آگے بڑھا، لوگ بھی مل رہے ہیں۔ بادشاہ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں اس وقت کا خلیفہ ہوں، بادشاہ ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خاموش۔ بادشاہ پوچھنے لگا، دوزانو بیٹھا ہے، کوئی مسائل پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھئے۔ بادشاہ نے پوچھنا شروع کر دیا، ادھر اس بیٹھے ہوئے شخص نے علم کا دریا کھول دیا، قرآن اور سنت سے دلائل کے انبار۔ بادشاہ آخر میں کہنے لگا، میرے لائق کو خدمت، کہنے لگے السلام علیکم، جائیے۔ جب اٹھ کے جانے لگے تو یہ بیٹے جو تھے انہوں نے اپنے ابا کی یہ حالت دیکھی تو ان کو برداشت نہ ہوا، کہنے لگا ابا یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ اس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ ملک کا خلیفہ بیٹھا ہے، اور آپ کو ترچھی نگاہ سے دیکھا اور اٹھا بھی نہیں، اور ابا جی اس میں کمال کیا، رنگ نہیں دیکھا آپ نے ابا جی اس کا، آنکھوں کو دیکھیے۔ بادشاہ نے بیٹوں سے کہا، بیٹو دو تین چیزیں تو تم نے بتائیں، ساتھ اگلی بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ غلام ہے عورت کا، لیکن سن لو جو پیغمبر کے دین کا غلام ہے تمہارا باپ اس کا غلام ہے۔ کبھی عزتیں اللہ یوں دیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے، بڑوں بڑوں کو ذلیل کیا ہے۔ میں برائی نہیں کرتا ہوں لیکن ایک مثال ضرور دیتا ہوں۔ 22 سال عراق پہ حکومت کرنے والا، عید کے دن اسے پھانسی دی جا رہی ہے اپنے ہی ملک میں، صدام حسین۔ ایسا ہی ہوا؟ یہ اس نے کبھی سوچا بھی ہوگا
کہ جو دولت، جو کوٹھیاں، جو میں نے اکٹھا کیا، جو لشکر، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اسی ملک میں ایسے جکڑا ہوا ہوں گا بے بس کہ کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوگا، اور عید کے دن۔ لیکن یہ بھی اچھا ہے کہ الحمدللہ یہ بھی ہے کہ پھندے کی طرف جاتے ہوئے درود پاک اور کلمہ پڑھ رہا تھا۔ لیکن اللہ بتا رہا ہے جس سے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے 42 سال لیبیا پہ حکمرانی کرنے والا کرنل قذافی، ملک میں تعلیم فری، پانی پتہ نہیں کیا سے کیا، یہاں بہت سارے لوگ لیبیا میں کام کرتے ہوئے آئے ہوں گے، خوب نوازا، اور اس حد تک ٹھاٹ باٹ کہ بدو تھا نا، یہ بکریاں شکریاں خانہ بدوش نہیں ہوتے، ان میں سے تھا، اور اللہ نے بادشاہ بنایا تھا۔ بدو چرواہا، وہاں سے اٹھایا بادشاہ بنایا، 42 سال رہا، اور پھر بادشاہت میں لباس کا بھی ایک عجیب انداز اس کا۔ اور جب وہاں سے امریکہ جاتا تو ایک جہاز میں حضرت جاتے، دوسرے جہاز میں حضرت کے گھوڑے جاتے تھے، شوقین تھا گھوڑوں کا بھی، تو گھوڑے الگ سے جاتے، اور امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے سامنے خیمہ لگاتا تھا۔ کیا اتنا نازمین، کہتا ہے میں بدو ہوں اور بدو تمبو اور خیموں میں رہتے ہیں، تو میرے لیے ادھر خیمہ لگاؤ۔ ٹھیک ہے، آرڈر ہے بھائی، خیمہ لگ گیا، اے سی لگے ہوئے، ہر چیز، اپنے مزاج۔ لیکن حالات نے جب پلٹا کھایا، 42 سال اقتدار پہ رہنے کے بعد ہوا کیا میرا بھائی؟ روڈوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، کپڑے اترے ہوئے ہیں۔ آپ بھی آج بھی آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھیں، انسان کا دل خون کے آنسور ہوتا ہے کہ مسلمان حکمران اپنے ملک میں اس عمر تک پہنچ کے بڑھاپے میں گھسیٹا جا رہا ہے روڈ کے اوپر، ننگا بدن۔ کیوں غور نہیں کرتے ہو کہ قُلِ اللہم مالک الملک، ملکوں کا مالک کون ہے؟ میں اکثر یہ شعر پڑھتا ہوں کہ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک، تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ جب چاہے اور دینے پہ آئے، جیل کی سلاخوں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کے تخت بادشاہی پہ بٹھا دے۔ دینے پہ آئے، جس مکہ سے رات کے اندھیرے میں یار غار صدیق کے ساتھ چھپ کے نکلتے ہیں، 8 سال کے بعد اسی مکہ میں کالا شملہ لگا ہوا ہے، فاتح بن کے آتے ہیں۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ۔ امریکہ سے یا ان لوگوں سے اقتدار کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے میرا بھائی، یہ اللہ دیتا ہے۔ صرف مسلمان کو غیرت ایمانی کی ضرورت ہے، اللہ گواہ ہے۔ اور آپ کو اس آیت کا ایک اور بھی کمال بتا دوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ قرضہ ہے۔ کیا ہے؟ کئی لوگ آپ میں ایسے ہوں گے، مقروض ہوں گے، کاروبار میں قرضہ چڑھ گیا، کہتے ہیں جی کوئی وظیفہ بتاؤ، لوگ بتاتے ہیں، سن لیجئے نبی کریم کا بتایا ہوا قرآن کی آیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ، کیا میں آپ کو قرآن کی ایسی آیت نہ بتلاؤں؟ اگر تو پڑھ کے قرضے کے ختم ہونے کے لیے دعا کرے تو اگر زمین ساری بری ہوئی اتنا قرضہ تیرے اوپر ہوگا، اللہ ادا کر دے گا، اللہ اتار دے گا تجھ سے۔ کون سی آیت ہے؟ قُلِ اللہم مالک الملک تُؤْتِي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء
بیدک الخیر، اللہ تیرے ہی ہاتھ میں ساری خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے دوستو یہ آیت پڑھیے، اس آیت کے کمالات ہیں، معنی کو سمجھیے، ورد کیجیے، اس کے بعد اپنی حاجت رب کے سامنے پیش کیجیے، انشاءاللہ العزیز آپ ضرور اس کے کمالات دیکھو گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔